بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات سنائیں گے۔ پہلا واقعہ ہے 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے کا واقعہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی پی لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب،
محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا۔ میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسی واقعے کو حضرت اقدس مولانا قاری طیب صاحب نے اور حضرت عارف باللہ مولا قاری سید صدیق احمد صاحب کی کتاب سے پڑھا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اسی واقعے میں اتنا اضافے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اب اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے، اور میری 5 سال کی عبادت یعنی کہ اس عبادت کا ذکر تک تو نہیں ہے جو اس نے عبادت اتنا عرصہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اس کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی جس سے اس عابد کا حلق خوش ہو جائے گا، یعنی اس کا گلا بالکل خشک ہو جائے گا اور پانی کی پیاس کی وجہ سے بہت طلب ہو رہی ہوگی اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا چلا کر کہے گا، یہ مجھے پانی دے دیا جائے۔ ایک آواز آئے گی، پانی مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، یعنی مفت میں نہیں ملے گا۔ یہ عابد کہے گا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئے گی، اس کی قیمت 500 سال کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ کہے گا، میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں وہ یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور 500 سال عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تم کو انار کا پھل کھلایا ہے اور میٹھا پانی پلایا ہے، تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو وہ عابد اللہ کے دربار میں سر بہ سجود ہو کر فریاد کرے گا،
اے اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، اگلا واقعہ ہم آپ کو آج ویڈیو میں بتائیں گے انوکھا آدمی کے نام سے ہے، اور اس واقعے میں آپ کو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ اور وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اسی کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا مجھے وضو کروا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں، یعنی مسکرا رہے تھے وہ۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر چاہو تو میں تمہارے حق میں سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا، وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا گیا۔ جب وہ اس کے کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح بقبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھا، کہا مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا۔ پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب کیا دیکھ کے نظر آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر صدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا۔
جو دو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے، جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے، اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا گیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے۔ ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں سے کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے تم لوگ مجھ کو میرے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری سفر کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر ہی نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں، میں آپ کو ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت ذوالقرنین نے اس نمائندہ قوم سے سوالات کرنے شروع کیے۔ ذوالقرنین، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم، ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے کہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں ہے بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں، یعنی امیر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے نے جواب دیا ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین، تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ، کیونکہ ہمارے پاس مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے پاس یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ بولا ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت میں کسی کو رغبت ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے، یعنی فخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے باہم اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ، ہم صلح کا مادہ بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ، ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ حلم کے مطلب یعنی برداشت۔ ذوالقرنین، تم سب کی بات ہے اور طریقہ راست ہے، یعنی ایک ہی بات ہے اور طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ نمائندہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں
نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ: اس کی وجہ یہ ہے ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین: تم میں سے کوئی مسکین یا فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ جو کچھ تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تند خو کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے جواب دیا: کیونکہ ہم سب خاکسار ہیں۔ ذوالقرنین: تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ: ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین: تم کیوں غمگین نہیں ہوتے؟ نمائندہ: ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین: اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کر دو کہ وہ کیسے تھے۔ نمائندے نے جواب دیا: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے تھے اور ان میں فقیر ہوتے تھے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے تھے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر کے رکھے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس بات سے میں معذور ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگلا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، گرمی سخت ہو گئی، اسے ایک کنواں مل گیا، وہ اس میں اترا، جب اس میں سے پانی پی کر باہر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو ویسی ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پلا دیا اور اس عمل پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کا ثواب ملتا ہے، یعنی جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف دینے پہ بھی عذاب ہے۔ ناظرین، اگلا واقعہ ہے کہ بلی کو بھوکا رکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ ایک عورت کا واقعہ ہے جس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن خطاب سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے اسے باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ اس نے اسے باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے پینے کو دیا اور نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیں۔ اچھائی کرے اور جس کے ساتھ چاہے کرے، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑا بہت جو کچھ بھی صدقہ کریں گے، خواہ وہ مستحق کو ملے یا غیر مستحق کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اور ہر جاندار چیز پر احسان کرنے اور اس کو کھلانے پلانے پر اجر ملتا ہے۔ آپ خیر کی کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ بسا اوقات بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ یا پیاسے سے منہ میں ایک گھونٹ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، اور آپ کو اس سے کوئی بھی مشقت نہیں ہوتی، نہ اس سے آپ کے کھانے پینے کے سامان میں کوئی کمی آتی ہے۔ آپ اس نیکی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے پاس بہت بڑا اجر رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مصیبت سے بچ جاتے ہیں، اور وہ نیکی آپ کو برے خاتمے سے بچا لیتی ہے اور آپ کے اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب و پردہ بن جاتی ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ کیے جانے والے روٹی کے ایک ٹکڑے کو بڑھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا بن جاتا ہے۔ ذرا اس شخص کو ملاحظہ کریں جس نے کتے پر رحم و ترس کھا لیا اور یہ جان لیا کہ کتا نہایت سخت پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے زبان باہر نکال رہا ہے اور اسی وجہ سے گیلی مٹی چوس رہا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً کنویں میں اترا، اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا جو کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا اور پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی پر کیسا اجر عطا فرمایا، اور اس کتے پر رحم کھانے اور اسے موت اور پیاس سے بچانے پر اس کے گناہ معاف فرما کر اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے تعجب ہوا۔ انہوں نے چوپایوں کے ساتھ احسان و حسن کا حکم دریافت کیا اور یہ دریافت کیا کہ اس پر بھی اجر ملتا ہے، تو نبی رحمت امت پر شفیق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلا دیا کہ انہیں ہر روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو اس پر گناہ اور عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دوزخ کی آگ میں اس لیے داخل فرما دیا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کے جو حقوق اس پر تھے انہیں ادا نہیں کیا، نہ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں اور ادھر ادھر پڑی چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لے، اور وہ یوں ہی بھوکی مر گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگلا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، اور واقعہ ہے جادو کی چکی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا، جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی، اس کے پاٹ کو اس پر رکھ دیا۔ جب وہ تندور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی، پھر عرض گزار ہوئی، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔
چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ چکی کے نچلے پارٹ کا پیالہ آٹے سے بھر چکا تھا اور جب تندور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا، کیا تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقعی اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ اس نے اوپر والا پارٹ اٹھا کر رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر وہ شخص چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ مسند امام احمد سے ہے، راوی ہے یہ۔ ناظرین، اگلا واقعہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے گھر خریدا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ تو بیچنے والا کہنے لگا، میں نے گھر بیچا تھا، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچا۔ آخر وہ دونوں جھگڑتے ہوئے شخص کے پاس پہنچے۔ وہ شخص سیدنا داؤد علیہ السلام تھے اور ساری بات ان کو بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ داؤد نے کہا، ایسا کرو کہ آپس میں ان کا نکاح کرا دو، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات بھی کرو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان میں ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی اس دنیا میں ہر انسان کی آزمائش چل رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ان میں نہایت اہم چیز مال اور دولت کی فراوانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا، بسا اوقات خود مفتون کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال کم ہے، اس کے تنگ دستی کے زیادہ امکانات ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کے سپرد کرنے میں مصر ہیں، یعنی بضد ہیں۔ کہیں یہ مال ایسا نہ ہو کہ جس پر ان کا حق نہیں اور اس مال ناحق کی وجہ سے انہیں کوئی آخروی سزا نہ بھگتنی پڑ جائے۔ شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ منسلک کیوں نہ ہو۔ ان دونوں متقی انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اعتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر لوٹا دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شبہ والی چیزوں کو چھوڑ کر وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں میں نہ پڑیں۔ ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں اگلا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جہنم سے جنت پہ داخلہ کیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو انہوں نے دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر دو آدمی اس قدر چلانے لگیں گے کہ ان کے چیخ و پکار کی وجہ سے ایک ہنگامہ پیدا ہو جائے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم اس قدر کیوں چلا رہے تھے۔ دونوں کہیں گے، اے پروردگار، تیری رحمت کی امید سے چلا رہے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ میری رحمت تم کو حاصل ہو گئی، اور اس لیے کہ تم کو یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے۔ دونوں ساتھ میں جائیں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا، اور دوسرا اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے اپنے آپ کو ڈالا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ جواب دے گا، اے اللہ، اس امید پر ایسا نہیں کیا کہ جب تو نے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا ہے تو دوبارہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دیا، پہلے والے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم میں کوتاہی نہیں کی بلکہ اس کی تعمیل میں، اور دوسرے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کی رحمت پر پوری طرح یقین اور بھروسہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے رحمت سے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار چھا گئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کو اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج میرے لیے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بات سننی اور یہ کہنا ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوگا، پھر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف 3 مقامات میں موجود ہے۔ اس میں آقا نامت علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ میدان محشر میں اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ ذلت و رسوائی سے اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی چھا گئی ہوگی اور سخت عذاب کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ اپنے باپ کی اس خستہ حال کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اور میری بات مان لو؟
تو آزر کہے گا کہ اے ابراہیم، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو جو کہے گا میں اس کی تعمیل کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، بس آج کے عذاب سے نجات دلا دے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحم آ جائے گا اور ترس کھا کر بارگاہ الہی میں عرض فرمائیں گے، اے اللہ، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کا حوالہ دیں گے جو سورہ شعراء کی مذکورہ آیت میں ہے، وَاغْفِرْ لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کے الفاظ سے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائے گا، اور آج لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ابراہیم تو اللہ کے دوست تھے مگر اپنے باپ کو نجات نہیں دلا سکے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا کہ میں کافروں پر اس جنت کو حرام کر چکا ہوں، اور آج عدل و انصاف کا دن ہے، اور عدل و انصاف یہی ہے کہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا جائے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھہرایا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالم گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہوگی، اس لیے آزر کو بجو کی شکل میں مسخ کر کے خون آلود کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے ابراہیم، تیرے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوا ہوگا۔ فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ناظرین، امام طحاوی نے احکام القرآن میں یزید بن ابی نعم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو سعید سے دریافت کیا کہ چوہے کو فویسقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا اور محرم و حلال ہر شخص کے لیے اس کا مار ڈالنا مباح کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت بن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھائی، لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مصلی بقدر 1 درہم جل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔
تاکہ تم کو جلا دے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی علت یہ فرمائی ہے کہ فویسقہ یعنی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ چوہا کی دو قسمیں ہیں، جرذان اور فران۔ کہتے ہیں چوہے سے زیادہ کوئی مفسد جانور نہیں ہے۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتے ہیں اور نہ بڑے کو، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کی فسادی ہونے کے لیے سد باب کا قصہ ہی کافی ہے۔ اس کی حیلہ سازی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہو پاتی، تو یہ اس میں اپنی دم ڈال کر تیل میں تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے۔ اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اگلا واقعہ ہے جنت اور جہنم والوں سے اللہ کی گفتگو۔ جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا، ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت، تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے رب العزت، ایک دن یا بعض دن، یعنی دن کا کچھ حصہ رہے۔ ارشاد ہوگا، بہت ہی اچھی جزا اور بدلہ پایا تم نے میری رضامندی اور میری جنت کو اس دن یا بعض دن کی وجہ سے، بس اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر ارشاد ہوگا، اے اہل جہنم، تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے؟ وہ عرض کریں گے، ایک دن یا بعض دن ٹھہرے۔ ارشاد فرمائیں گے، اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے تم نے بہت ہی برا جزا اور بدلہ پا لیا ہے میرے غضب اور غصے کو، بس اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے نکال دیجئے۔ پھر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو تحقیق ہم ظالم ہیں۔ ارشاد ہوگا، اس جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کی اپنے رب کے ساتھ آخری مرتبہ کلام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات میں علامت تکبر کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، یعنی کچھ علامات ہیں تکبر کی۔ جو شخص لنگی شلوار اور لٹکاتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، مٹک مٹک کر اور اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے کانوں پر بہرا پن ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے میں ضرور بس ضرور ان کے بعض کو بعض کے ساتھ پکاروں گا۔ یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور جو یہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ جب رات کی سرس باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو قبول کروں گا؟ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے استغفار کرے
میں اس کی بخشش کروں گا۔ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق دوں؟ کون ہے وہ شخص جو اپنے سے ضرر اور تکلیف دور کرنا چاہتا ہے، میں اس سے اس کی ضرر اور تکلیف کو دور کر دوں۔ طلوع فجر تک یہی حالت رہتی ہے۔ ناظرین، اگلا واقعہ، بادلوں کو اللہ کو حکم، فلاں باغ کو سیراب کرو۔ سابق راوی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صحرا میں چلا جا رہا تھا۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ بس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ بس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ آدمی نے اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا کیوں نام پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی بہتا ہوا آیا ہے، میں نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے۔ تو اس باغ میں کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا؟ تو اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ تو فوائد اس میں ہیں ناظرین، اس میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کے علاوہ کشف و کرامات کا بیان ہے کہ کس طرح یہ کشف و کرامات، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب چاہے کشف و کرامات کے ذریعے کوئی انہونا کام کر کے دکھا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر سادہ لوگ عوام کو لوٹتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلا واقعہ ہے بھائی کی غلطی معاف کرنے کا انعام۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے والے دانت نمودار ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل آتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے رب، میرے اس ظالم بھائی سے میرے ظلم کا حساب لے کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو اپنے بھائی سے کیا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس نے عرض کیا یا رب میرے گناہ اس پر لاد دے۔ یہ ذکر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑیں۔ پھر فرمایا یہ دن بہت بڑا ہوگا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ ان سے ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھا دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے کو فرمائیں گے اپنی نظر اٹھا اور وہ دیکھ، نظر اٹھا کر دیکھے گا اور کہے گا اے رب میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جن پر لو کے تاج سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں، یا کس صدیق کے لیے ہیں، یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کی قیمت دے گا یہ اس کے لیے ہے۔ وہ عرض کرے گا یا رب اس کا کون مالک بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کا مالک بنے گا۔ وہ عرض کرے گا کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے اس بھائی کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اپنے بھائی کو ہاتھ سے پکڑو اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح چاہتے ہیں۔ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، مرتوت ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے ہی نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ مایوسی پیدا کرنا شیطان کا حربہ ہے، اس لیے کہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے تم یہ دیکھو کہ جس بندے کا مالک اتنا رحیم اتنا رحمان ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا اس کے گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے، تو کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توبہ گناہوں کو اڑا دیتی ہے۔ ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ توبہ کے ذریعے 1 منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں، چاہے بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں گے، سو قریب قریب رہو اور دوستی اختیار کرو، صبح شام اور رات کی تاریکی میں میانہ روی سے محنت میں لگے رہو، منزل و مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ انتہائی محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے متعلق گمان جیسا معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ قسم بخدا میں اپنے مومن بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنا کہ تم میں سے کوئی بیابان میں اپنی گمشدہ سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے بالشت قریب میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات بتائے۔ امید ہے کہ ان واقعات سے آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اور گناہوں سے بچیں۔ مزید اچھی اسلامک پوسٹ، احادیث اور اسی طرح کے کانٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔